برطانیہ جہاں سے میں آپ سے آج کل مخاطب ہوں اس کے ساتھ ہی بریڈفرڈ ہے، اس کو منی پاکستان کہا جاتا ہے. وہاں پہ بڑی شرم انگیز حرکت ہوئی ابھی، اور پاکستانی جو قونصلیٹ ہے وہاں پاکستانی پرچم کو کسی نوجوان نے پاؤں کے تلے روند کے اور اس پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا لگا دیا. پاکستانی پرچم اتارا، اپنے قدموں میں ڈالا. میں ابھی وہ فوٹیج آتی ہے آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ یہ زہر، یہ اولاد، یہ حسد جو اب پاکستان کے پرچم، قومی پرچم تک پہنچ گئی ہے ایٹ دا ایڈوینٹ آف 14 اگست، یہ شرم انگیز ہے. مطلب ان لوگوں کو یہ کس منہ سے اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، اور مطلب ان کی سوچ کا جو دائرہ ہے وہ اگر کسی ایک شخصیت یا ایک سیاسی پارٹی کے ارد گرد گھومتا ہے تو 3 حرف ایسی سوچ کے اوپر، کیونکہ اگر پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم سب پاکستان کے ساتھ ہی وابستہ ہے، اور یہ جو جھنڈا ہے یہ ہماری عزت ہوتی ہے، یہ ہمارا تقدس ہے. محض کپڑا کا ٹکڑا نہیں ہوتا جس کو آج بریڈفرڈ کے اندر جس طرح زمین پہ پھینکا گیا. میں چاہوں گا کہ فوٹیج جیسی ہے آپ کو دکھاؤں اس کی. شہباز شریف صاحب آج کل جی الوداعی، عمران صاحب جیل میں ہیں، جیل میں آج دوسرا دن ہے ان کا غالباً، اور ان کے جو وکیل ہیں نعیم پنچوتا، ان کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا آج کہ وہ جج کو اسکینڈائز کرنے کے لیے مبینہ طور پر فیک فیس بک کے اوپر انہوں نے پوسٹیں چڑھائیں. مبینہ طور پر جو رپورٹ انہوں نے دی تھی نعیم پنچوتا صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کے کہ ان کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے ادھر، وہ بڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بلکہ اتنا انجوائے کر رہے ہیں جیسے کہ لوگ ڈزنی لینڈ میں جا کے انجوائے کرتے ہیں. جیسے جیل نہ ہو گیا وہ ڈزنی لینڈ ہو گیا کیلیفورنیا کا یا پیرس کا. اس کے برعکس وہاں سے ایک اور جو رپورٹ ہمیں آئی ہے جیل کے اندر سے، تو اس میں یہ کہ عمران صاحب خاصے مضطرب ہیں اور پریشان ہیں اس جیل کی زندگی سے. اور آبویسلی یہ وہ بھی انسان ہے، وہ کوئی سپر مین تھوڑی ہیں کہ وہ نہ وہ نیلسن منڈیلا ہے کہ ان کا 35واں سال چل رہا ہے اور جیل کے عادی ہو چکے ہوئے. تو ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں وہ نعیم پنچوتا کی اطلاعات سے ڈفرینٹ ہے. میں نے کہا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. مبینہ اطلاعات آئی ہیں جو باوثوق ذرائع سے. بڑے پریشان ہیں عمران صاحب، مضطرب ہے. انہوں نے پنچوتا کو یہ کہا کل کچھ بھی کرو اور مجھے یہاں سے نکالو. یہ الفاظ ان کے جو ہیں مبینہ طور پر وہاں پہ دہرائے گئے. اور آبویسلی یہ کوئی ایسی ایب نارمل بات نہیں ہے، ہر انسان کو آزادی پسند ہے. آپ کسی کو محل میں بھی بند کر دیں، کتنا ہی پرتعیش محل کیوں نہ ہو، تو آپ آزاد نہیں ہیں، تو اس سے بڑی تو آپ سے کوئی چیز لی نہیں آ سکتی. تو آزادی ان کی سلب کر لی گئی ہے. اب 3 پٹیشنز اس وقت تحریک انصاف کی طرف سے عمران صاحب کے لیے گئی ہوئی. نمبر 1 اسلام آباد ہائی کورٹ میں، نمبر 1 کہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جائے، یہ فیصلہ ہی غلط ہے ہمایوں دلاور صاحب کا. نمبر 2 جو ہے وہ یہ کہ اس فیصلے اس کے اوپر ان کی سزا جو ہے کالعدم قرار دے دی جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ جی ان کو ضمانت پہ رہائی مل جائے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بھی سماعت ہوئی، کل بھی ہوگی، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کو اے گریڈ دیا جائے. انہوں نے ریکویسٹ کی عمران خان نے کہ ان کو A کلاس دی جائے. حالانکہ اوبیسلی جب وہ اپنے مخالفین کو جیل میں ڈالتے تھے تو انہوں نے جن کو A کلاس ملی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ میں ان کے AC بھی نکال دوں گا، ان کے کولر بھی نکال دوں گا، ان کے پنکھے بھی نکال دوں گا، ان کا ٹی وی بھی نکال دوں گا. یہ سب وہ کہتے رہے. شہباز شریف صاحب پہ بھی آئیں گے جن کا آخری دن چل رہا ہے، لیکن پہلے عمران خان. ان کے وکیل نے کل ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ کنوکٹ نہیں ہوئے عمران صاحب، اور کنوکٹ وہ نہیں ہوئے. اور عمران صاحب نے بھی کہا کہ میں چیئرمین بھی ہوں، اور جو فیصلہ ہوگا کمیٹی کا اس کا میں ڈیسائیڈ کروں گا. وہ کسی پر انہوں نے اعتماد نہیں کیا سوائے اپنی ذات کے. جیل میں ان سے اپروول لیا جائے گا، لیکن کون سا وکیل جائے گا؟ یہ جو ایک وکیل تھے ان کو تو اریسٹ کر لیا گیا. میرے ساتھ منیر فاروق صاحب موجود ہیں، ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں، عظمیٰ بخاری صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے ذرا قانونی جو ماحول ہے اس کے اوپر میں ذرا بات کر لوں. اس کے بعد شہباز شریف جو اتنے گل چھڑے منا رہے ہیں اور اتنا وارم ویلکم اور اپنا وہ لے رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں جیسے انہوں نے بہت بڑا کوئی کارنامہ کر دیا. وہ جو پتہ نہیں انہوں نے کون سا بڑا کارنامہ کر دیا ہے. منیر فاروق صاحب اگر ساتھ نہیں ہے تو پھر میں پہلے آؤں گا شہباز شریف کے اوپر. شہباز شریف صاحب آج گئے GHQ کے اندر. جب منیر صاحب آئیں گے تو ان سے پوچھتے ہیں لا کے معاملے میں عمران صاحب کی کیا فیوچر ہے لیگل پوزیشن میں، کب وہ رہا ہو سکتے ہیں، کتنی جلدی رہا ہو سکتے ہیں، ضمانت کے اوپر ہی کیوں نہ ہو جخوا، کیونکہ ان کی صرف 3 سال کی قید ہے. 3 سال پہ ضمانت آرام سے مل جاتی ہے. آج شہباز شریف صاحب گئے ہیں GHQ میں، الوداعی ملاقات، اور انہوں نے بتایا کہ جو کچھ کیا ہے اس ملک میں وہ آرمی چیف نے کیا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے، رپورٹ ہوا ہے کہ آرمی چیف نے منصب سنبھالتے ہی آگے بڑھنے کا پلان بنایا. یعنی کہ شہباز شریف کے پاس تو خیر کوئی پلان نہیں تھا ایز پرائم منسٹر، آرمی چیف نے بنایا، جس کے تحت ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے 4 شعبوں میں توجہ دی گئی. آبویسلی یہ بھی آرمی چیف نے کیا، ہمیں پتا ہے ویسے، لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر بھی اقرار کر رہا ہے کہ نہ اس کے پاس ویژن تھی نہ پلان تھا،
اور آرمی چیف نے آ کے اس پلان کو آگے بڑھایا، اور وہ 4 شعبے، اور جن میں زراعت کے شعبے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کو ترقی دینا، معدنیات کو خربوں ڈالر کے ذخائر اس کو ایکسپلور کرنا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دینا، بیرونی سرمایہ کاری کو ملک میں بیسکلی لے کے آنا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے بڑی تنقید ہوئی، میں نے برا نہیں بنایا، اور کل صدر مملکت کو حکومت اور اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش کر دوں گا، جس کے بعد معاملات اس نگران حکومت کے ہاتھ پہ چلے جائیں گے جس نگران حکومت کا ابھی تک نہیں پتا۔ بھٹی صاحب، یہ اتنا زیادہ ہمیں پتہ ہے آرمی چیف یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اتنا زیادہ اپنی ذات کو نفی کر کے شہباز شریف جو آرمی چیف کی تعریفیں کر رہے ہیں، ایک تو یہ اس سے یہ مطلب لیا جائے کہ شہباز شریف صاحب کے پلے نہ ویژن تھی نہ کوئی پلاننگ تھی، سب کچھ آرمی چیف نے کیا، حالانکہ ہمیں یہ پتا بھی ہے، لیکن یہ جو بار بار کر رہے ہیں اس سے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں بار بار۔ بھٹی صاحب، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی حکومت میں بھی عمران خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو یہی بار بار کہتے تھے کہ، اور ہمیں بھی پتہ تھا کہ سعودی عرب پیسے مانگنے جانا ہو، یو ای سے تعلقات بہتر کرنے ہوں، قطر سے گیس کا معاملہ ہو، آرمی چیف جاتے تھے، اور چین جانا ہو آرمی چیف جاتے تھے۔ پہلے آرمی چیف ہراول دستے کے طور پر جاتے تھے، اور عمران خان کہتے تھے کہ ان جیسا میں نے نیوٹرل آدمی نہیں دیکھا، ڈیموکریٹ آدمی نہیں جنرل باجوہ جیسا دیکھا، اور آرمی چیف باپ ہوتا ہے، اور آرمی چیف کی خدمات کو وہ کہتے تھے میرے منشور کے ساتھ کھڑے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور میرے لیے بہت کام کیا ہے، میری حکومت کے لیے بہت کام کیا، اور ہم نے بھی دیکھا۔ اور جو جی بی، یعنی اگر اس چین سے لے کر جی بی کے معاملے تک آرمی چیف اور ایکٹیو رہے۔ اب یہ جو جب یہ لوگ آئے تھے تو ان بھٹی کا صاحب، یہ 26 پولیٹیشین نکات کا ٹوٹل تھا کہ نہلے ہیں، عمران خان سے لے کے شہباز شریف تک، یہ ان کو تو پھر گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ جی اسی پہ ہی آ رہا ہوں کہ اسی پہ ہی آ رہا ہوں کہ جب یہ 3.5 سال یہ پی ڈی ایم کا تھا، 26 نکات تھے، اور سب سے بڑا ان کو مسئلہ تھا کہ عمران خان لاڈلا ہے، اس کا 1 پیج ہے، اور اس کے پیچھے آرمی کھڑی ہے۔ آرمی کا کیا کام ہے سیاست میں، آرمی کا کیا کام ہے فلانے میں؟ گجرانوالہ کا جلسہ آپ میاں صاحب کا سن لیں، نکے دا ابا اور نکے دا پتر، یہ سارے جملے اور جگتیں مولانا صاحب کی سن لیں۔ خلائی مخلوق سے لے کر مریم نواز کی پریس کانفرنسوں میں اس دہشت گردی، یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے وردی ہے، اور پھر سارے ہم نے سنے، اور پھر وقتاً فوقتاً سارے سنے خواجہ آصف صاحب کی تقریریں، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ شہباز شریف اتنا اپنی نااہلی کا بربلا اظہار کیوں کر رہے ہیں آرمی چیف کی تعریف کر کے؟ سر اس پہ تو ہیں۔ اب آ جائیے ان پر۔ جب یہ آئے تھے تو نہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ تھا، نہ ان کے پاس کوئی پلان تھا، نہ ان کے پاس کوئی ویژن تھا، نہ ان کے پاس کوئی۔ شہباز شریف صاحب نے خود مانا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں۔ مصدق ملک صاحب نے کہا کہ اب ہمارے پاس تو بھائی زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں۔ پھر آ گئے مولانا صاحب پھونک ماریں گے معیشت ٹھیک ہو جائے گی، پھر آ گئے کپڑے بیچیں گے آٹا سستا کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہ آرمی چیف ہی ہیں آج کے جنہوں نے باہر سے سعودی عرب، یو اے ای، چین سے یہ سارا جو معاملہ ہوا، آئی ایم ایف والا جو معاملہ ہوا، زراعت جو ایک بڑا اچھا، میں ہمیشہ اس کی اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ جو 40 لاکھ ایکڑ سے زیادہ ہے جو زرعی ملک۔ بھٹی صاحب، میرا سوال یہ ہے ہی نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ آرمی چیف یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ پرائم منسٹر جو بار بار اس کا اعلان کر رہے ہیں بربلا اپنی نااہلی کا، اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ سوال یہ ہے۔ اس کی وجہ ایک تو شہباز شریف صاحب ہیں، ان کا یہ آپ اچھا پوائنٹ گنیں یا برا گنیں، وہ ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے گڈ کاپ ہیں مسلم لیگ نون کے، اور راتوں کو وہی چلتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پلے ہے ہی کچھ نہیں۔ کیا بتائیں کہ میں نے کیا کیا؟ میں نے مہنگائی بڑھائی، میں نے بے روزگاری بڑھائی، میں نے غربت بڑھائی، میں نے ریکارڈ مہنگائی کر دی، میں سستی گیس دینے آیا تھا، میں نے گیس لوڈ شیڈنگ پہ آ گیا، میں سستی بجلی دینے آ گیا تھا، 50 روپے فی یونٹ پہ آ گیا، میں سستی چیزیں دینے آیا تھا، 75 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، میں پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے آیا تھا، جو کل تک جس پارلیمنٹ کو جعلی کہتا تھا، ادھوری کہتا تھا، اس سے قانون سازی کی فیکٹری لگا دی، میں آئین کے تحفظ کے لیے آیا تھا، میں نے آئین کو دفن کر دیا، میں سپریم کورٹ کی عزت کے لیے آیا تھا، میں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا،
میں زرداری کو کہتا تھا تم علی بابا 40 چور ہو، تمہیں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، تیرے پیٹ چیروں گا، میں نے اس کے ساتھ جبکی ڈالی. میں اور یہ کیا بتاتے ہیں شہباز شریف؟ کیا حکومت بتائے گی؟ کیا بتائے گی؟ کیا اس عوام کو دیا؟ کیا اس ملک کو دیا؟ سوا ستیہ ناس کر دیا ہمارا اس حکومت نے. اور کوئی ایک شعبہ دیکھ لیں جس میں زوال نہ آیا ہو، کوئی ایک بڑا کام دیکھ لیں جو انہوں نے کوئی کیا ہو. وہی چند بڑی باتیں کہ ہم نے فلانا خسارہ کام کیا، ہم نے اس کو اور کیا بتاتے کہ میں نے نیب ختم کر لیا پہلی مرتبہ اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کے. میں ٹی ٹی سکینڈل سے بری ہو گیا ہوں، میں نے بھائی کی نائلی ختم کر دی ہے، میں نے ای وی ایم ختم کر دی ہے، میں اب بھائی کی سزائیں ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن میں نے دوسری نیب ترامیم میں نے اپنے سیاسی مخالف کے لیے کی ہیں. میں کیا بتاتے؟ جی جی بھٹی صاحب، لیکن ایک بات ہے، آپ یہ تو مانیں کہ بڑے کم لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو اپنی نااہلیت کا اس طرح پرچار کریں جس طرح بینگ اے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. اس کا تو ہمیں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. میں عظمیٰ بخاری صاحبہ کے پاس جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے وہ فوٹیج آ گئی ہے، ذرا دیکھیں. میں آپ کو کمنٹ کرتا ہوں اس کے اوپر. یہ دوبارہ بتا رہا ہوں، بریڈ فورڈ کے اندر جو پاکستانی کونسلیٹ ہے، اگر ہم دکھا سکیں، چل رہی ہے فوٹیج اس وقت، کہ ہم دکھا سکیں کہ کس طرح پاکستانی پرچم جو ہے اس کو اتارا گیا. وہ جو لڑکا ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، اس کے پاؤں کے تلے روندا ہوا ہے، اور اوپر ایک سیاسی پارٹی کا پرچم، اور غالباً پاکستان تحریک انصاف کا پرچم ہے. یہ جو ہے وہ ایسے فلائی کر رہا ہے جیسے کہ پاکستان کا یہی پرچم ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. جس کسی نے بھی اس یوتھ کا دماغ خراب کیا، اس کو پاکستان کے جھنڈے سے متنفر کیا، یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. پاکستان کی جگہسائی ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ہندوستانیوں کے آگے، غیر ملکیوں کے آگے، کہ ہم اپنی کونسلیٹ میں اپنا پرچم اتار کے جو ہے وہ ہم نے ایک سیاسی پارٹی کا پرچم لگا دیا. اس پہ جتنا شرم کیا جائے، جتنا تبرہ کیا جائے، جتنا اس کو مذمت کی جائے کم ہے. یہ ہے وہ حالات جس کے اندر 9 مئی کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ وہ حالات جس کے بعد پھر آرمی ایکٹ جب لگتا ہے تو پھر لوگ بلبلاتے ہیں، ہائے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. بھئی اب آپ اپنی حرکتیں ذرا چیک کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. عظمیٰ بخاری صاحبہ، چلے یہ تو یہ ہوا. یہ ویسے کریڈٹ دینا پڑے گا شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جتنا برملا اپنی نالائکی کا اظہار کر رہے ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ جی جلدی سر جلدی، میں نے عظمیٰ کے پاس جانا ہے. جی بھٹی صاحب. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا اوورسیز پاکستانیوں سے اور اپنے پاکستانیوں سے، پلیز اللہ کے نام پہ ہم بہت تقسیم ہو چکے ہیں، نفرت میں جا چکے ہیں. یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ جھنڈا ہے تو ہم ہیں. آپ کے فوج پر تحفظات ہوں گے، تنقید ہوگی، آپ کو گلے شکوے ہوں گے. جس دن اس ملک میں فوج نہ ہوئی، یہ اللہ کرے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن اس دن یہ ملک ٹوٹ جائے گا. یہ فوج ہے جو اس کو جوڑ کے بیٹھی ہے، یہ شہیدوں کی فوج ہے، غازیوں کی فوج ہے. اور یہ پلیز اتنی نفرت نہ بڑھائیں، سیاست کریں. اور دوسرا، میں یعنی آج اڈیالہ میں ہیں، مشکل وقت ہے عمران خان صاحب پہ، ان کا اللہ مشکل وقت آسان کرے. لیکن میں ساروں سے اوورسیز سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں اگر کامران بھائی بھی اجازت دیں. نمبر 1 کہ کیا آپ کو عمران خان جس نے ورلڈ کپ جیتا، جس نے شوکت خانم بنایا، جس نے نمل یونیورسٹی بنائی، جس نے یہ سارا کیا، کیا ضرورت تھی عمران خان کو تحفے لینے کی اور بیچنے کی؟ 4 انہوں نے خود اعتراف کیا میں نے بیچے ہیں. کیا پڑ گئی تھی ان کو؟ کیا ضرورت تھی ان کو؟ جس فوج کی وجہ سے وہ اقتدار میں آئے تھے، اس فوج کو غدار اور میر جعفر، میر صادق اور 9 مئی کا نتیجہ، کیا ضرورت تھی قومی اسمبلی سے نکلنے کی اور صوبائی اسمبلیاں توڑنے کی؟ جلدی تیسری بات کر لیں، بہت ٹائم ہو گیا. فیصلے ہوئے اس. ہاں ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا. یہ آپ نے 3 سوال کر دیے. ٹھیک ہے ٹھیک. عظمیٰ بخاری صاحبہ، یہ آج جو جی ایچ کیو میں بیان دیا ہے اور متواتر دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب، یہ اپنی نالائکی کا جو اظہار کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ میرے پاس ویژن ہے، نہ کوئی پلاننگ تھی، آرمی چیف نے سارا کچھ کیا. دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ کامران صاحب، مطلب ہم بھی ہیں آپ کے پروگرام میں، کوئی مطلب ہمارے پر بھی نظر کرم فرما لیں، ہمیں بھی تھوڑا ٹائم دے دیں. مجھے پتہ ہے آپ کو ارشاد بھٹی صاحب بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن سر ہماری بھی کچھ چند گزارشات ہیں، وہ سن لیں، مہربانی کر لیں. اچھا، پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ایک آرمی چیف جو ہے جو اسی وزیر اعظم کے ساتھ، وہ بیچارہ بھی اتنے ہی سازشیں، اتنے ہی فتنے اور اتنی ہی بغاوتوں کی جو ہے وہ آندھیوں کے اندر سے سروائیو کرتا ہوا یہاں تک پہنچ رہا ہے. اور اگر یہ مل کے
پاکستان کو آگے لے جا رہے ہیں، تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک کی ناکامی اور ایک کی نالائکی کیسے ہو گئی؟ اگر پاکستان ترقی کرے گا تو پورا پاکستان ترقی کرے گا نا، خالی ایک شعبہ تو ایک ادارہ تو ترقی نہیں کرے گا، یا خالی شہباز شریف تو ترقی نہیں کریں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان جو ڈیفالٹ تقریباً کر چکا تھا، جو اس وقت سوا ستیہ ناش نہیں لگ رہا تھا شاید بھٹی صاحب کو، لیکن اس کو جو ہے وہ بغیر ویژن کے، بغیر کسی روڈ میپ کے، بغیر کسی پلان کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ روک لیا جائے. ایک طرف یہ اعتراض، مجھے تو آپ لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی، ایک طرف یہ اعتراض جب نہیں ہو رہا تھا پروگرام، آپ لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ لوگوں کی کوئی سنتا نہیں ہے، آپ IMF کے ساتھ پروگرام نہیں کر رہا، حالانکہ وہ پروگرام نہیں تھا جو ہم نے کوئی پروگرام نہیں کیا تھا. ہم اپنا 2016 میں PMLN کی حکومت IMF کا پروگرام خدا حافظ کہہ کے گئی تھی. وہ پروگرام جس کے اوپر بجلی کی قیمت بڑھانی تھی، پیٹرولیم لیوی آگے لے کے جانی تھی، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ توڑا، وہ بھی ہمارے گلے میں ڈال دیا آپ نے. وہ بھی آپ نے کہا پروگرام نہیں ہو رہا، اب پروگرام ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ ہے کہ جی وہ جو ہے وہ کون سی بڑی بات ہو گئی، پروگرام آ گیا. یہ ڈیفالٹ بہت چھوٹی بات لگتی ہے نا سب لوگوں کو. آج بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کیا کہہ دیں گے کہ جی خسارہ کم ہو گیا، ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا. بغیر ویژن کے، بغیر کسی روڈ میپ کے جو ہے وہ ہم نے پلان B تک بنا لیا تھا. پاکستان نے 1 سال سروائیو کیا اس پروگرام کے بغیر، یہ بھی بغیر روڈ میپ کے، بغیر کسی پلان کے، بغیر کسی لیڈرشپ کے ہوا. اور یہ بھی بغیر کسی لیڈرشپ کے، بغیر کسی پلان کے ہوا. یہ بیرونی ادائیگیاں جو ہم نے نہیں. آپ اسیوم کریں کہ آپ کو وزیر عظمیٰ صاحب، آپ سے میرا ایک سوال ہے. آپ اسیوم کریں آپ وزیر اطلاعات و نشریات ہوں، اور آپ ہر جگہ جا کے یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، جب سے کامران شاہد نے ایڈوائس دینی شروع کی مجھے تو وزیر اطلاعات کی ایک نئی ویژن سامنے آئی، ہم نے نئے سیٹ اپس بنائے، ہم نے PTV کو ریولوشنائز کیا. کامران شاہد اگر نہ ہوتا تو آج ہم جو ہے ہماری وزیر اطلاعات کی کھڑی. تو آپ سے زیادہ نااہل، نکمی وزیر اطلاعات و نشریات، منسٹر الیکٹڈ پرسن اس دنیا کے تختے میں نہ ہوتی اگر آپ مجھے اس طرح کریڈٹ دے رہی ہوتی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر میں نے انٹرفیئر کیا، میرے پاس پاور تھی، کیونکہ گیپ تھا، میں نے بچانا ہے ملک کو یا آپ کی وزارت اطلاعات کو، تو چلیں یہ تو میرا کام ہے. آپ پھر کس مرض کی دوائیں؟ آپ کو کیوں ووٹ لے رہی ہیں؟ آپ کیوں تنخواہیں لے رہی ہیں؟ آپ کیوں پرائم منسٹر ہیں؟ آپ گھر جائیں. آپ اہل ہی نہیں نا. وہ پہلا اہل تھا وہ جو آیا ہوا تھا عمران صاحب، وہ باجوہ صاحب چلا رہے تھے. اب موجودہ آرمی چیف سب کچھ چلا رہے ہیں، تو آپ تو اہل ہی نہیں پولیٹیشین جو ہے. چلے کھل کے کر لیتے ہیں. چلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھل کے بات کر لیں تو کھل کے بات کر لیں. شاید وزیر اعظموں کی پرابلم ہوتی ہے، بیچاروں کی کوئی مجبوری ہوتی ہے کہ ان کو یہ کہے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اور یہ بھی اس میں بھی مجھے کہنے میں اب اگر کھل کے بات کرنی ہے تو یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک فیکٹ ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر طاقت کا مرکز کیا ہے، اور اس طاقت کے مرکز کو جب تک آپ آن بورڈ نہیں لیں گے تو یہ تو بیچارے پولیٹیشین چھوٹی چھوٹی ایسی گاجر مولیاں ہوتی ہیں، جب مرضی کاٹ کے پھینک دی جائیں، جب مرضی جلا وطن کر دی جائیں، جب مرضی ہائی جیکر بنا دی جائیں. تو ان کی تو خاص اوقات ہوتی کوئی نہیں. وہ گالیاں کھانے کے لیے آتے ہیں، وہ میڈیا ٹرائل برداشت کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جیلوں میں ڈلوانے کے لیے آتے ہیں. تو یہ جو ہے شہباز صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ بہت ہی مصالحاتانہ قسم کی ان کی ہمیشہ سے ایک شخصیت رہی ہے. وہ کانفلکٹ کے کبھی بھی قائل نہیں رہتے. لیکن پرائم منسٹرز کے کانفلکٹ ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں. لیکن اب کی جو رجیم ہے، ہماری جو فوج کی رجیم ہے، پھر میرا آپ سے ایک سوال ہے، اگر ہمارے پرائم منسٹر اتنے ہی بے بس ہے تو پھر نواز شریف بھی ایسے ہی آئیں گے. وہ بھی ایک، اگر پرائم منسٹر بن کے آئیں گے وہ بھی ایک بے بس پرائم منسٹر ہوں گے. ان کے بھی پلے کچھ نہیں ہوگا. وہ بھی شہباز شریف کی طرح کہیں گے بھائی میں تو ہوئی کچھ نہیں، باقی سارے لوگ میرا کام کر رہے ہیں. میں تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف ڈیفرنٹ ہے، نواز شریف ڈیفرنٹ ہے؟ تھوڑا یہ بتائیے نا ذرا پلیز. میں نہیں سمجھتی کہ دیکھیے ڈیفرنٹ تو ہر انسان دوسرے سے ہوتا ہے، ہر ایک کی سٹائل آف پالیٹکس بھی اور ہوتا ہے. لیکن ابھی بھٹی صاحب نے بھی کہا جو ہے انہوں نے پتہ نہیں کون سی بھائی کی سزائیں ختم کرا دی ہیں، بھائی کی سزائیں ختم ہو گئی ہیں. کون سے بھائی کی سزا ختم ہو گئی بھائی بھٹی صاحب؟ نواز شریف صاحب کی جو 14-15 مہینے ہو گئے، کون سی سزا ختم ہو گئی ہے؟ اتنے سارے. اب تو عمران خان نے سپریم کورٹ میں بھی لکھ کے دے دیا کہ نواز شریف کو جو ہے سزا اسٹیبلشمنٹ نے دلائی تھی، میرا قصور نہیں ہے. اس کے باوجود بھی کیا نواز شریف کی سزا ختم ہو گئی؟ کیا جو غلط فیصلے کیے ہیں جوڈیشری نے، کیا انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ خود باقی ہر چیز پہ سو موٹو لے لیتے ہیں؟ کیا اپنے فیصلے درست کرنے کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہے؟ تو کوئی بھائی کو سزا ختم نہیں ہوئی. یہ پتہ نہیں کون سی سزا بھٹی صاحب کو لگی ہے جو ختم ہو گئی ہے. اور جہاں تک بات ہے میاں نواز شریف صاحب کی، میاں نواز شریف صاحب جب 3 دفعہ پرائم منسٹر ان کو پاکستان کی عوام نے بنایا،
اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کو ڈیلیور کیا ہے. انہوں نے اپنی محنت کے ساتھ, اپنی کارکردگی کے ساتھ, اور آج بھی مسلم لیگ نون کو ووٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے نام کا پڑتا ہے. ڈیلیور کیا ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ چلے میں ایک بریک لے رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے تو ڈیلیور کیا ہے, لیکن کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, تو اب آپ چاہے آرگومنٹ یہ دے دیں کہ پاور کے اتنے بڑے بڑے پلرز ہیں جن کے آگے کوئی چون نہیں کر سکتا. اگر نواز شریف نے بھی, اگر نواز, میری بات سنیں نا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, نہیں آپ غلط ہے نا صاحبہ, سن تو لیں. اگر نواز شریف نے انہی پاور پلرز, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اور رک تو جائیں ایک منٹ, بات تو کلیئر کرنے دیں مجھے یار, ایک منٹ ٹھہر جائیں, آپ ہی جواب دیں گی. اگر نواز شریف نے اسی پاور کوریڈور کے اندر انہی پاور پلرز کی موجودگی میں آپ کے بقول کام کر کے دکھایا, تو اگر شہباز شریف نہیں کر سکے تو پھر شہباز شریف نااہل ہے, وہ نہیں کر سکے. What are you trying to say here? ایک منٹ, If you can make a comparison between the two leaders of your own party. I am trying to say کہ میاں نواز شریف نے 3 دفعہ جو ایک کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ 5 سال کی حکومت کی, ان کی پرفارمنس اپنی جگہ پر ہے, اور جو 14 مہینے کی جنگی بنیادوں پر کیا شہباز شریف نے جو ہے وہ لانگ مارچ, فتنے فساد, جلاؤ گراؤ, 9 مئی, بغاوتیں, جو ہے وہ اداروں کے خلاف جو ہے سازشیں, یہ سب ہوتے ہوئے جب پھر یہ ہے کہ ریمیٹنسز ختم کر دو, یہ سب نواز شریف نے بھی بھگتا ہے. آپ جانتی ہیں 2014 میں انہوں نے 122 دن کا دھرنا بھگتا, شہباز شریف صاحب انہوں نے ڈان لیگز بھگتی. آپ یہ نہ بتائیں, نا, اس کا مطلب نواز شریف از اے سپیریئر لیڈر ٹو شہباز شریف. سمپل سی بات ہے, اس میں آپ پاور کوریڈورز کو بلیم نہ کریں. میں بریک پہ جا رہا ہوں. نواز شریف سب کچھ میرے لیے دونوں قابل احترام ہے, لیکن نواز شریف ہے, شہباز شریف جب نواز, میری آپ کی بات نہیں ہو رہی یار, آپ اپنے آپ کو ان کو رکھے قابل احترام. میں بھی ان کے احترام کا دامن ساتھ نہیں چھوڑ رہا, میں تو انالیسس کر رہا ہوں. مجھے انالیسس تو کرنے دینا یار اپنا. آپ کی ڈسکشن ہو یا نہ ہو, مجھے یہ انالیسس یہ مل رہا ہے, یہ تجزیہ میرا یہ بن رہا ہے کہ نواز, ابھی تو شہباز شریف کے لیے بڑی آسانیاں تھیں. میری آپ کے بیہاف پہ نہیں کر رہا, آپ کے بیہاف پہ نہیں کر رہا, میں اپنی کر رہا ہوں بھائی, میں اپنا کر رہا ہوں, میں ذمہ داری لے رہا ہوں. آپ نے کچھ نہیں کہا مجھے, وہ لوگ خود پروگرام دیکھیں کہ میں کہہ رہا ہوں, سن تو لے کیا کہہ رہا ہوں. او بھائی سن لینا ثانیہ, نواز شریف کے پاس بھی ثانیہ نہیں تھیں. سن لیں عبداللہ یار, میں بریک پہ جا رہا ہوں, ذرا میری بات سنوا لیں. پھر بات یہ ہو رہی ہے, نواز شریف کے پاس بھی ثانیہ تھی, شہباز شریف کے پاس تو بہت ثانیہ تھی کہ عمران خان جن کو آپ فطرہ کہتے آ رہے ہیں 2014 سے, وہ فطرہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سوار تھے کندھوں پہ, اور نواز شریف کی ایسی تیسی کی ہوئی تھی انہوں نے, خواہ وہ دھرنے ہو, خواہ وہ پاناما ہو, خواہ وہ 122 دن کا دھرنا ہو, لیکن نواز شریف کی لیڈرشپ ڈیفرنٹ تھی. اب جب شہباز شریف پاور میں آئے ہیں تو ان کے پاس تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. عمران خان جتنا بھی پرابلم کریٹ کر رہا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, عمران خان کے خلاف کھڑی ہوئی تھی. اس کے باوجود اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف کچھ نہیں کر سکے, اور وہ یہ بیانات دیتے پھر رہے ہیں کہ جی, تو یہ پاور کوریڈور کا قصور نہیں ہے, یہ شہباز شریف کی اپنی نااہلی ہے. یہ شہباز شریف خود جو ہے ڈالر 180 پہ جب گیا, عمران چھوڑ کے گیا, 180 کو ملا, آپ 280 پہ لے گئے. زر مبادلہ کو جو ہے آپ اٹھا کے جو ہے, جو آپ کا سود ہے وہ 12 سے آپ 22 پہ لے گئے. اس کے بعد مہنگائی کو 13 سے آپ 30 پہ لے گئے. گردشی قرضہ جو ہے وہ آپ نے 17 سے گرا کے 13 کر دیا. یہ قصور نہ آرمی چیف کا ہے, نہ نواز شریف کا, شہباز شریف کا ہے. ایک بریک لوں گا جی, اس پہ میں ایک بریک لوں گا, بالکل ٹھیک. شہباز شریف صاحب کی حکومت کا جائزہ لیا جا رہا ہے ان کے بیانات کی روشنی میں, اور بریک کے دوران میں ایک اور نتیجے پہ پہنچا. ایک تو نتیجہ میں نے پہلے دیا آپ کو, نااہلیت کا, کہ ہر چیز وہ بتا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ نے کی, ہمیں پتا ہے ویسے, لیکن جو بار بار بتا رہے ہیں نا وہ مجھے کھٹک رہا ہے کیوں کر رہے ہیں بار بار. ہی از اے پولیٹیشین, ہی could not do anything without any solid اور tricky politically strategic reason. منیب صاحب, نااہلیت ہونا اور اس کا پرچار کرنا, جیسے آج GHQ گئے شہباز شریف صاحب, فرما رہے تھے کہ جب سے آرمی چیف آئے ہیں تو ان کی ویژن میں چیزیں آگے بڑھیں, ترقی کا سفر شروع ہوا 4 شعبے اور باقی چیزوں میں. ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کا, لیکن یہ برملا اظہار کرنا, اس کی کیا وجہ ہے بار بار؟ بہت شکریہ جناب کامران صاحب, اور بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں لیٹ ہوں آپ کے پروگرام میں. آئندہ یہ گستاخی انشاءاللہ نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بڑا آپ کا میں نے انتظار کیا, لیکن چلے آپ آئیے. اگر آپ نے, بہت شکریہ, چلیں بڑی محبت ہے آپ کی, آپ نے انتظار کیا, اللہ خوش رکھے آپ کو. اب گزارش یہ ہے کہ جس سے اپنے اپنے دیکھنے کا نظریہ اب آپ اسے, آپ فرما رہے ہیں آپ کے نزدیک ہے کہ وہ نااہلیت ہے,
میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑی اہلیت ہے اگر آپ اس کی فلپ سائڈ دیکھیں آپ اگر بحیثیت سیاست دان کسی بھی ملک میں بائی دا وے یہ اگر ہم اسے نااہلیت بھی کہیں تو یہ صرف شہباز شریف صاحب کی نہیں ہے، یہ تو عمران خان صاحب کی بھی رہی تقریباً 2.5-3 سال کہ انہوں نے باجوہ صاحب کو ہر بات کا کریڈٹ بھی دیا، بہت ساری چیزیں اور کہیں، اور کہ جی میرے زبردست تعلقات ہیں پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ اور بڑے معاملات شاندار چل رہے ہیں، فوج میرے ساتھ کھڑی ہے، فوج میرے پیچھے کھڑی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اقتدار کو پرپیچوٹی دینے کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں طول دینے کے لیے، اسے مضبوط کرنے کے لیے، قلعہ مضبوط ہے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، بے شک دل سے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ تو منیر عمران خان صاحب نے اگر بھی جاتے شہباز جاتے شریف وہ صاحب کی تمام طرح باتیں کر رہے ہیں تو وہ اپنا نیکسٹ پرائم منسٹرشپ کا سلاٹ پکا کر رہے ہیں۔ دیکھیے مجھے اس بات میں کوئی قباحت نہیں محسوس ہوتی یہ کہنے میں کہ شہباز شریف صاحب کا بڑا زبردست سیاسی رومانس رہا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پچھلے 14 مہینوں کے اندر۔ اگر دیکھا جائے تو پہلے باجوہ صاحب کا جب وقت تھا اس میں حالانکہ معاملات کچھ ساور ہو گئے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب کی طرف سے نہیں ہوئے، وہ دوسرے معاملات اور چل رہے تھے، لیکن اوورآل شہباز شریف صاحب کیونکہ دا ورڈ کیوں، وائی، یہ ایگزسٹ ان کی ڈکشنری میں نہیں کرتا، پرٹیکولرلی وین ہی از ڈیلنگ ود اسٹیبلشمنٹ، کیوں کا وہ جو اصطلاح ہے وہ استعمال کرتے ہی نہیں ہیں جب وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ایک ہمارے ملک کے اندر اگر پریکٹیکل پالیٹکس کرنی ہے تو پھر یہ تو بڑا آئیڈیل فارمولہ ہے، اور جیسے ہی کسی نے کیوں، جب کوئی کیوں کرتا ہے تو پھر کیوں سے تو آرگیومنٹ شروع ہوتا ہے، تو منیر ایک بات بتائیں، شروع ہوتی ہے، کیوں سے ڈیبیٹ منیر ایک شروع بات ہوتی بتائیں، ہے۔ میں چاہ رہا ہوں زیادہ سوال کروں آپ سے کم وقت میں، مجھے ایک بات بتائیں۔ بالکل ٹھیک، تو پھر نواز شریف تو ایسے نہیں ہیں، نواز شریف تو کیوں کیا وہ تو ٹکرا جاتے ہیں اس چکر میں، آپ جانتے ہیں منیب صاحب۔ تو اس کا مطلب اگر نواز شریف نیکسٹ کینڈیڈیٹ بنتے ہیں پرائم منسٹرشپ کے الیکشن کے بعد تو پھر آپ کے خیال میں پی ایم ایل این کے لیے پرابلمز ہوں گی، کیونکہ وہ تو کیوں پہ بلیو کرتے ہیں کم از کم۔ دیکھیے پی ایم ایل این پوری گھومتی ہے میاں نواز شریف صاحب کے، اور ووٹر کنیکٹ بھی ان کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد جو ریفلیکشن ہے میاں نواز شریف صاحب کا وہ ان کی صاحبزادی میں ہے، مریم نواز شریف صاحب میں، یہ تو بات سیٹلڈ ہے، اس پہ تو کوئی بحث ہے نہیں۔ ہاں دیکھیے اگر اللہ نے ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ انہوں نے دوبارہ ملک کا وزیر اعظم بننا ہے، تو کم از کم میں تو بحیثیت ایک پاکستانی انہیں مشورہ ہی دے سکتا ہوں کہ حضور والا پہلے 3 دفعہ جو معاملات ہوئے اور جو جس طرح کے سلسلے چلے، اللہ نے آپ کو اگر دوبارہ موقع ان کی قسمت میں ہے اور ان کو ملنا ہے تو پھر وہ نہ غلطیاں کیجئے جو پہلے کیجئے گا کہ آپ نے کی تھی۔ یہ جو ایک تاثر ہے ہمارے ملک میں کہ سویلین سپریمیسی ایسے ہی آ جائے گی، اور میں ان لوگوں کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، میں جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو غلط ہسٹری کوٹ کی 2013 کے بعد بھی کہ میاں صاحب پھٹے چک دے ہو، تسی اردوان بن گئے ہو، تسی یہ کر دے ہو وہ کر دے ہو، اور وہ جو انقلابی ایک دور چلا، اور میں تو بحث بھی آرگومنٹ بھی ہوئے جب عمران خان صاحب کا دھرنا شروع ہونے والا تھا 2014 کا، تو بڑی اس پہ انقلابی لوگوں کے ساتھ میری پی ایم ایل این کے اندر بھی انقلابی جو لوگ ہیں ان سے میری گفتگو ہوئی، تو مجھے بعد میں یہی احساس ہوا کہ وہ ہمارے جو انقلابی دوست ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر، وہ ایک بڑی سپرفیشل سی کوئی لیئر ہے، اس کو دیکھتے رہتے ہیں، یا انہوں نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے گراؤنڈ ریالٹی کو، یا پھر وہ اپنی ایک دنیا کے اندر مگن ہے۔ گیون دا ہسٹری آف نواز شریف صاحب جی کہ وہ کیوں کہتے ہیں، چاہے ان کے ساتھ جتنا بھی برا ہوا ماضی میں، وہ کیوں کہتے ہیں، وہ ان کی فطرت کا حصہ ہے، وہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے، اس کو آپ اپریشیٹ کریں، اس کو آپ کنڈیم کریں۔ تو آپ کے خیال میں اگر تو پھر پی ایم ایل این جیت کے حکومت بنانا چاہتی ہے تو پیسفل معاملات رہیں گے ود نواز شریف صاحب، یا شہباز شریف صاحب کو آگے کرنا پڑے گا پھر؟ کامران صاحب دیکھیے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ پرنسپلی تو جو بات آپ نے کی ہے میں اسے 200% انڈورس کروں گا کہ پرنسپلی تو کوئی بھی وزیر اعظم ہو اسے کیوں کہنے کا مکمل اختیار ہونا چاہیے، کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے ملک کا، اور پرنسپلی وہ بات بھی بالکل درست ہے۔ لیکن میں کیونکہ جہاں ایک طالب علم ہوں ادنا سا سیاست کا یا پولیٹکس کا یا مطلب یا تاریخ کا، وہیں مجھے تھوڑی سی میں کہتا ہوں کہ پریکٹیکل سائیڈ آف تھنگس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ ڈیورس نہیں کر سکتے خود کو from the practical crude realities of the country, the political realities of the country۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ان کو شاید وہ کیوں والا ایلیمنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنی جو بلیجرنس ہے سیاسی بلیجرنس اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا،
کیونکہ دیکھیے یہ پرابلم پہلے بھی کریٹ ہوئے. میں نے دوبارہ کہا یہ اصولوں پہ بات کا بحث نہیں ہمیں وہ دیا رہ گئی بات شہباز شریف صاحب کی. جی جی بالکل بالکل مطلب میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ ڈیفرنٹ ہے بیکاز ان کا جو وہ پورا پیراڈائم ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرا جو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ تو لڑائیاں بعد میں ہوں گی کہ کس کا جو پائے ہے یا کیک ہے اس میں شیئر کس کا زیادہ ہے, اور کسی کا اگر زیادہ ہے تو کیوں زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں پہلے تو یہ اس بات پہ کنسنسس ہو جائے کہ بھئی سارے کیک کے حصے دار ہیں, سویلین کم ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ زیادہ ہوگی یا جیسے بھی ہے, بٹ اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم فار اس ٹو گین دا گراؤنڈ اور ٹو ریکور دا گراؤنڈ. شہباز شریف صاحب کا یہ فارمولہ ہے. دس از واٹ آئی ہیو اسیسڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب سے میں شہباز شریف صاحب کی پالیٹکس کو آبزرو کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل منیب, آپ کو تو کتاب لکھنی چاہیے پولیٹیکل فلسفی پہ. میں بڑا امپریس ہوا آپ کی آج ایک دو آپ نے جو انٹرپریٹیشنز دیے نا, اس کو ہم آگے بھی یوز کریں گے, خاص طور پہ کیوں والی جو ہے. بھٹی صاحب, آپ کے خیال میں جتنا میرا ڈیبیٹ ہوئی عظمیٰ بخاری صاحبہ سے, اس کے بعد آپ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے جو ہے اس وقت سب سے موزوں کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر شپ کا نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ ہونی چاہیے, جو کیوں بھی کہتے ہیں اور جو اپنے بلبوتے پہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں, چاہے پاورفل کوریڈور جتنا بھی ہو, یا پھر شہباز شریف کو ہونا چاہیے جو جس طرح منیب نے کہا جو کیوں نہیں کہتے اور بس وہ حکم بجا لاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کے پلے تو کچھ نہیں ہوتا, باقی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا بہتر ہے اس ملک کے لیے, اور آپ کا انالیسس کیا ہے اس ڈیبیٹ کا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی پچھلے 14 مہینوں سے نہیں رومانس اچھا جا رہا یا ہنی مون اچھا جا رہا یا تعلقات اچھے جا رہے. پوری زندگی, پچھلی پوری سیاسی زندگی سے ہی ان کے تعلقات اچھے جا رہے ہیں, اور وہ یہ ہاؤس آف شریف میں ایک گڈ کاپ اور بیڈ کاپ بھی ہے. ان کے ذمے یہی کام ہے جو وہ پوری دیانتداری, ایمانداری اور محنت سے کرتے ہیں. دن کو جب بڑے بھائی انقلابی بن کر سونے کے لیے جاتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کا کام شروع ہو جاتا ہے, وہ پھر مفاہمتی بن جاتے ہیں. اور عمران خان کی جو ایک ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس شہباز شریف نہیں تھے. اور یہ شہباز برکتیں ہی ہیں کہ وہ شہباز شریف کوٹ لکھپت جیل سے سیدھے منسٹر لیکن سر اب تو شیر کے منہ کو خون لگ گیا نا بھٹی صاحب, اب تو شہباز شریف پرائم منسٹر بن گئے نا, اب تو دل میں ہوگا کچھ پرائم منسٹر شپ کا بھی, بھلے وہ کہتے رہے کتنا بھی نواز شریف ڈیفینیٹلی ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا. اور یہ شہباز برکتیں ہی تھیں کہ وہ کوٹ لکھپت جیل سے منسٹر کالونی پہنچے, اور یہ شہباز برکتیں ہی تھیں کہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ اپریل 2019 میں ہم سے رابطہ ہو گیا تھا کہ آپ پہلے پنجاب لے لیں اور پھر مرکز لے لیں. اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب ان وزارت عظمیٰ کا ان کو وہ بھی بن گئے ہیں, نام کے ساتھ لگ گیا ہے. لیکن جو عظمیٰ صاحبہ نے کہا, عظمیٰ صاحبہ نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ سزائیں, میں نے کہا نااہلی ختم کروا لی, ٹی ٹی سکینڈل سے بری ہو گئے, نیب ترامیم کر لی. اور اگر یہ گاجر میں ایک بریکنگ نیوز دے دوں بھٹی صاحب آپ کی اجازت سے کہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے عمران خان کی نااہلیت کا. ان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا. وہ ان کے جو وکلا کل کہہ رہے تھے, اور جو منیب فاروق صاحب سے میں نے پہلا سوال کیا تھا جب وہ موجود نہیں تھے, ان کی نااہلیت کا وہ معاملہ اب کلیئر ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن, دوبارہ میں بریک کر دوں سٹوری, کہ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کے کو NA-45 سے خرم سے بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا اور 5 سال کے لیے نااہل کر دیا ہے. میں ذرا اب آگے ڈیبیٹ کو بڑھاتے ہوئے, عظمیٰ بخاری صاحبہ ویسے ایک بات کمال ہے, obviously آپ ایگری نہیں کریں گی, کہ ویسے تو شہباز شریف بڑے بے بس تھے بقول آپ کے, پاورفل پلر ہوتے ہیں, پاور کسی اور کے پاس ہوتی ہے, اگر آپ سے ایگری بھی کر لیا جائے ان تمام باتوں پہ. لیکن شہباز شریف ڈالر کا ریٹ 2080 پہ 180 سے لے جانے کے موقع پہ بے بس نہیں تھے. اس ملک سے مہنگائی کم کرنے پہ وہ بے بس نہیں تھے, وہ مہنگائی بڑھتی گئی. شرح سود کو مینج کرنے میں بے بس نہیں تھے, شرح سود بڑھتی گئی, 12 سے 22% پہ ہو گئی. زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو گئے, اس میں وہ بے بس, اس میں تو انہوں نے شہباز سپیڈ دکھائی ہے. جہاں جہاں معیشت کی تنزلی تھی اور جہاں پہ باقی جگہ وہ بے بس تھے, وہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے آ کے سنبھال لیا. تو میرا خیال ہے کہ آپ شہباز شریف کو اگر ایز کینڈیڈیٹ پٹ کر رہے ہیں نیکسٹ الیکشن میں, پھر تو ہم سمجھیں کہ پولیٹیکل پاور تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس, پھر تو ان الیکٹڈ لوگ حکومت چلائیں گے. تو میرے خیال سے آپ کو چینج ہی کرنا پڑے گا کینڈیڈیٹ اپنا. کیا خیال ہے, یا آپ اس طرح چاہتی ہیں زندگی چلتی رہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ ہماری یہ بحث کس لیے ہو رہی تھی.
تو میں آپ کو ونس فار آل بڑا کلیئرلی بتانا چاہتی ہوں، اور یہ بات وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب بھی کئی دفعہ اس کا اظہار فرما چکے ہیں، اور یہ پوری پاکستان کی بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی ہر ووٹر کی آواز ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں میاں محمد نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا ہے اگلا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی چارج شیٹ جیسی بھی آپ نے کرنے کی کوشش کی، میاں نواز شریف صاحب نے اگر وہ سب جو وہ ان کو آئین پاکستان کہتا ہے، اگر اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے وہ کام کر رہے تھے تو میرا نہیں خیال اس سے کسی کو پرابلم ہونا چاہیے، یا وہ ان کی غلطی تھی، یا اگر ان کو لوگ جو ہے ووٹ دے کر جو ہے مینڈیٹ دے کر بھیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم یہ ہوگا، اور وہ اپنی ایک اتھارٹی ایکسرسائز کریں، تو اس میں کوئی پرابلم ہونا چاہیے کسی کو بھی۔ لیکن دوسری طرف یہ جو آپ نے ابھی، مجھے حیرت یہ ہے کہ جو بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے اس کے اوپر جو آپ نے ایک انالیسز کہا، آپ نے کہا 2014 میں جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی ٹکرا تھا، بالکل ٹکرا تھا، لیکن اس وقت تک اس کے منہ کو خون نہیں لگا ہوا تھا۔ جب اس کو 2018 میں اس کے منہ کو خون لگا کر اس کو جو ہے وہ چسکا دلا کر توشہ خانہ کے ہوں یا پروٹوکول کے ہوں یا ہیلی کاپٹروں کے ہوں یا جو ہے وہ باقی مزے ہوں، القادر ٹھیک ہے، آپ کا ایک پوائنٹ آ گیا عظمیٰ صاحبہ، مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ نے اپنا ورژن کلیئر کر دیا۔ مجھے کوئکلی ذرا ایک منیب سے میں بات پوچھ لوں۔ منیب، یہ ڈسکوالیفیکیشن ضمانت سے تو نہیں نا ختم ہوگی، یہ ڈسکوالیفیکیشن تو تبھی ختم ہو سکتی ہے اگر اپر اپیلیٹ کورٹ اسلام آباد یا سپریم کورٹ اس کو کہہ دے کہ عمران خان کی سزا غلط ہے، ایسے ہی ہے منیب صاحب؟ پھر میں بریک لوں گا۔ دیکھیے دو تین چیزیں ہیں، ایک ہے سزا، سینٹنس اور چیز ہے، کنوکشن اور چیز ہے، اور ڈسکوالیفیکیشن اور چیز ہے۔ سینٹنس وہ یعنی کہ وہ جو کاٹ رہے ہیں سزا، جو کنوکشن ہے ان کی کہ ان کو اس جرم کا ارتکاب ہوا ہے، وہ تو ظاہری بات ہے جب تک ان کی اپیل، اگر اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ سزا غلط ہوئی ہے تو پھر تو جب کنوکشن ختم ہوگی تو نااہلی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جی نااہلیت اس وقت تک رہے گی جب تک عمران خان کنوکٹڈ ہیں، اس وقت تک ٹھیک ہے، جب تک کنوکشن ختم نہیں ہوگی نااہلی ختم نہیں ہوگی۔ ایک بریک لوں گا جی، اس میں میں ایک بریک لوں گا، بالکل ٹھیک۔ اگرچہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل یہ حکومت ختم ہو جائے گی پی ڈی ایم کی، اور تاریخ ہی یاد رکھے گی کہ یہ دور کس کا دور کہا جائے گا، شہباز شریف کا یا کسی اور کا۔ مجھے دیجیے کل تک اجازت۔